السلام علیکم دوستوں ڈرامہ سیریل شدت اب بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ موڑ پر آ گیا ہے کیونکہ اب سلطان کا برا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اب نوفل سلطان کو پورے ثبوتوں کے ساتھ پکڑنے کے لیے تیار ہے۔ نوفل پریزے سے کہتا ہے کہ اب سلطان کی کہانی ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے اور چاندنی سے کہتا ہے کہ سلطان کو کال کر کے ملنے کے لیے بلاؤ۔ تو پریزے نوفل سے پوچھتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم سلطان کو ملنے کے لیے بلائیں گے؟ تو نوفل کہتا ہے کہ ہاں، میرے پاس ایک اپارٹمنٹ ہیں اور چاندنی سلطان کو وہیں ملاقات کے لیے بلائے گی۔ اور اب اسرا بھی سلطان سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لے گی کیونکہ اب سلطان کا گھٹیا پن حد سے گزر چکا ہے۔ اسرا نے تو اپنی محبت اور اپنا گھر بچانے کے لیے سلطان کو ایک موقع اور دینا چاہا تھا، لیکن سلطان اس قابل ہی نہیں تھا۔ سلطان نے اسرار کو اسرا کے ساتھ ہوٹل میں دیکھ کر جس طرح اسرا اور اسرار کو بے عزت کیا تھا، اس کے بعد اسرا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ سلطان کے ساتھ نہیں رہے گی، اور یہ فیصلہ کرنے کے بعد وہ بہت ٹوٹ گئی ہے۔ علیزہ اسرا کو اپنی محبت سے سمیٹتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ ایک آخری موقع بھی سلطان نے گوا دیا ہے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ رہنے کا ایک آخری موقع بھی گوا دیا۔ اور اسرا کی والدہ بھی کہتی ہیں کہ بیٹا، ہمیں پہلے ہی سلطان کی فطرت کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وہ بدلنے والوں میں سے نہیں ہیں، اس لیے ہم نے کچھ سوچ کر ہی ہار مانی تھی۔ تو اسرا بہت روتی ہے اور روتے روتے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اگر کوئی برا ہے تو اس کی سزا مجھے کیوں مل رہی ہے؟ اور اسرا کی والدہ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ تو پہلے ہی اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر اندر ہی اندر ٹوٹ چکی ہیں۔ اور سرور بھائی بھی سلطان کو فون کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ یہ ہے تمہاری تربیت کا حصہ جو تم نے اسرا کے ساتھ ہوٹل میں کیا۔ تو سلطان ان سے کہتا ہے کہ آپ جو اسرا اور اسرار کی شادی کروانے کے خواب دیکھ رہے ہیں، اس خواب کو سلطان کبھی پورا نہیں ہونے دے گا۔ اور دوستوں، اس ڈرامے کی آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ سلطان چاندنی سے ملنے کے لیے اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچے گا اور چاندنی اس کو اپنی باتوں کے جال میں اچھی طرح الجھا لے گی۔ چاندنی سلطان سے کہے گی کہ یہ میری محبت کا اثر ہے جو آپ ایسے بندھے چلے آئے ہیں۔ تو سلطان ہمیشہ کی طرح غرور سے کہے گا کہ اس کا کریڈٹ تمہاری محبت کو نہیں جاتا۔ سلطان کا دل ہی کچھ ایسا ہے کہ کسی بھی لڑکی کا دل نہیں توڑتا۔ اور نوفل اور پریزے دوسرے کمرے میں موجود ہوں گے اور نوفل سلطان کی تمام باتیں ریکارڈ کر لے گا۔ آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ نوفل چاندنی کو ایک نشہ آور دوا چائے میں ملا کر دے گا اور چاندنی سلطان کو وہ دوا پلا دے گی، جس کے بعد سلطان کو چکر آنا شروع ہو جائیں گے اور وہ کہے گا کہ میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے، مجھے چکر آ رہے ہیں، اور چاندنی اسے لے کر بیڈ روم میں چلی جائے گی اور بیڈ روم میں جا کر وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ اور پھر سلطان کے ہوش میں آنے سے پہلے نوفل پریزے کو سلطان کے پاس بھیج دے گا، اور جب سلطان ہوش میں آئے گا تو دیکھے گا کہ وہاں بیڈ پر پریزے سلطان کے پاس بیٹھی ہوئی ہوگی۔ سلطان پریزے کو دیکھ کر حیران ہو جائے گا اور کہے گا کہ یہاں تو صوفیہ تھی، تم یہاں کیسے آ گئیں؟ تو پریزے اسے بتائے گی کہ میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ یہ سن کر سلطان دونوں ہاتھوں سے اپنے بال نوچ لے گا اور پاگلوں کی طرح چیخنے لگے گا، اور یہاں پر سلطان اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کر لے گا اور اس کی تمام باتیں اور اس کی ویڈیوز ریکارڈ ہو جائیں گی۔ اور پھر نوفل یہ تمام ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل کر دے گا اور یہ ویڈیوز اسرا کی والدہ کے موبائل پر بھی پہنچ جائیں گی، اور پھر سلطان کی تمام حقیقت اسرا کے سامنے بھی آ جائے گی، اور اب اسرا کا سلطان پر سے رہا سہا بھروسہ بھی ختم ہو جائے گا، اور یہ تمام ثبوت عدالت میں سلطان کی بربادی کے لیے کافی ہوں گے۔ دوستوں، اس ڈرامے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔